السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق قومی ہیرو کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ امید ہے آپ نے ہوم ورک میں دیا گیا کام یعنی صفحہ نمبر 36 کی پڑھائی اور مشکل الفاظ کو خط کشید یعنی انڈر لائن کر لیا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف یعنی صفحہ نمبر 36 کی پڑھائی اور وضاحت کی طرف۔ قومی ہیرو، ہیرو کے معنی ہے بہادر، قصے کی جان، مشہور آدمی یا مرکزی کردار۔ کہانی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے کو بھی ہم ہیرو کہتے ہیں۔ یہاں پر بہادر مشہور آدمی کے معنی میں بھی آیا ہے۔ قومی ہیرو مرکب توصیفی ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر جو بنتا ہے، اس مجموعے کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اب سبق پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے یعنی جس جگہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے فطری طور پر قدرتی طور پر اس کو محبت ہوتی ہے۔ محبت، پیار، الفت، چاہے وہ اپنے ملک کا مترادف دیکھیں وطن اور دیس، چاہے وہ اپنے ملک سے دور ہی کیوں نہ ہو اور اپنے ملک میں رہتے ہوئے تو انسان اپنے ملک کے لیے تن من دھن، تن کہتے ہیں جسم کو، بدن کو، من دل جی اور دھن خواہش آرزو۔ یہاں پر اس کے میننگ ہے جی جان سے، محنت اور شوق سے، پوری کوشش کے ساتھ، لگن سے، دھن کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ دریغ انکار یعنی انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے اس کو محبت ہونا ایک فطری امر ہے، قدرتی بات ہے۔ اور جب انسان اپنے ملک سے دور بھی ہو تو وہ اپنے ملک سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے ملک میں رہتے ہیں تو وہ تو اپنے ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسا شخص اپنے ملک کا ہیرو کہلاتا ہے۔ کون سا شخص؟ جو اپنے ملک کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا، ایسا شخص اپنے ملک کا ہیرو کہلاتا ہے، بہادر مشہور آدمی کہلاتا ہے۔ اور تاریخ میں ہمیشہ، تاریخ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ واقعات، ہسٹری جو ہم لکھتے ہیں اس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں۔ یہ تاریخ یعنی ہسٹری کے معنی میں ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ اس کا نام سنہرے حروف اچھے، بہترین، عمدہ، سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے ملک کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا وہ اپنے ملک کا ہیرو کہلاتا ہے، اور تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ سنہرے حروف یعنی بہترین الفاظ میں، عمدہ الفاظ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، بہت اچھے الفاظ میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ، یہی ہسٹری کے معنی میں آئے ہیں، گزشتہ واقعات ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ یعنی ہمارے ملک کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے وطن کی حفاظت کی خاطر، دفاع، بچاؤ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس میں ایسے بہت سے لوگوں کے نام موجود ہیں جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر، اپنے وطن کے دفاع کی خاطر، اپنے وطن کے عزت کی خاطر جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جانوں کا نذرانہ تحفہ، جان دے دینا، جانوں کا تحفہ پیش کیا، نذرانہ نظر کرنا، پیش کرنا، اپنی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آئیے بچوں آپ کو ایک ایسے قومی ہیرو کی کہانی سناتے ہیں۔
اب یہاں پر ایک ایسے قومی ہیرو کی کہانی جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے جس نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی، یعنی اپنی جان جو ہے وہ نثار کر دی، اپنی جان دے دی، لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دی۔ آنچ مصیبت، آنچ مصیبت۔ بچوں، اس قومی ہیرو کا نام کیپٹن راجہ محمد سرور شہید ہے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید، ان کی ہم آج بات کر رہے ہیں، ان کی کہانی آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ راجہ محمد سرور 10 نومبر 1910 کو تحصیل گوجر خان، ضلع راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے۔ گاؤں کا اپوزٹ کیا ہے؟ گاؤں کا جو متضاد ہے وہ شہر ہے۔ دیہات، متضاد اس کا کیا ہے؟ شہر۔ گاؤں یعنی دیہات اور اس کا متضاد ہے شہر، الٹ، اس کا الٹ شہر ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے۔ سنگوری اس گاؤں کا نام ہے، سنگوری گاؤں کا نام ہے۔ چھوٹے سے گاؤں سنگوری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد راجہ محمد حیات خان برطانوی فوج میں ملازمت کر چکے تھے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں، برطانوی فوج، برطانوی فوج یعنی برطانیہ کی فوج میں، برطانیہ کی فوج میں ملازمت کر چکے تھے۔ اب برطانوی جو ہے یہ صفت نسبتی ہے، صفت نسبتی، وہ اسم صفت ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی دے، صفت کے معنی دے۔ جیسے لاہوری کا لفظ لاہور سے، عربی کا لفظ عرب سے، تو اس طرح یہاں پر برطانیہ کا لفظ برطانوی، ٹھیک ہے، یعنی برطانیہ کی فوج میں ملازمت کر چکے تھے۔ راجہ محمد سرور نے ابتدائی تعلیم یعنی جو بالکل شروع کی، آغاز جس سے کرتے ہیں، بالکل شروع کی، ابتدائی شروع کی تعلیم سنگوری میں ہی حاصل کی، سنگوری ہی میں حاصل کی، سنگوری اپنے گاؤں میں، یعنی اپنے گاؤں میں ہی انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی حاصل کی۔ انہوں نے مڈل اسکول، مڈل 8ویں کلاس، درمیانہ درجہ، وسط درجہ یعنی درمیانہ درجہ، درمیانے درجے کا یعنی 8ویں اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اس دور میں تعلیم کی بہت کمی تھی۔ کس دور میں؟ جس دور میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ 1910 کی بات ہو رہی ہے کہ 1910 کے دور میں جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس دور میں تعلیم کی بہت کمی تھی، اور میٹرک یعنی 10ویں جماعت، 10ویں کلاس کو اعلیٰ تعلیم سمجھا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم بہت زیادہ اونچا، بلند مرتبہ، تعلیم میں بہت اعلیٰ، بلند مرتبہ سمجھا جاتا تھا، یعنی بہت اعلیٰ تعلیم سمجھی جاتی تھی وہ۔ لیکن انگریزوں نے مسلمانوں پر اچھی ملازمت کے دروازے بند کر رکھے تھے، اچھی ملازمت کے دروازے بند کر رکھے تھے، یعنی انہیں اچھی ملازمت جو ہے وہ نہیں دی جاتی تھی۔ مسلمانوں پر اچھی ملازمت کے دروازے انگریزوں نے بند کیے ہوئے تھے۔ مجبوراً بے بس ہو کر، مجبور ہو کر، لاچار ہونا، بے بس ہونا، مجبور ہو کر مسلمان میٹرک پاس کرنے کے بعد دفتروں میں کلرک منشی جو حساب کتاب رکھتا ہے، آفس کا سب سے چھوٹا عہدہ، بھرتی ہونے کو ترجیح دیتے، بھرتی ہونا، شمولیت اختیار کرنا، شامل ہونا ترجیح دیتے، فوقیت دیتے۔ راجہ محمد سرور 1944 میں تربیت مکمل کر کے، تربیت یہاں پر ٹریننگ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، اپنی جو ٹریننگ ہے اس کو مکمل کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ یہ فوج کا عہدہ ہے، اور جب
ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان یعنی بھارت اور پاکستان الگ الگ ہوئے. ظاہر بات ہے 1910 میں یہ ہوئے ہیں. 1944 میں انہوں نے تربیت مکمل کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بنے ہیں. تو اس وقت تک پاکستان اور انڈیا جو ہے بھارت وہ ایک ہی ملک تھے. 1947 میں پاکستان بنا ہے. تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان 1947 میں جب پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہوئے تو اس وقت آپ 2 پنجاب ریجمنٹ میں بطور کیپٹن کام کر رہے تھے. 2 پنجاب ریجمنٹ کہتے ہیں جس میں عام طور پر 800 سے 1000 تک سپاہی ہوتے ہیں، پیدل دستہ فوجیوں کا. ٹھیک ہے، آپ 2 پنجاب ریجمنٹ میں بطور کیپٹن کے طور پر، کیپٹن بھی عہدہ ہے فوج کا، بطور کیپٹن کام کر رہے تھے. صفحہ نمبر 36 کی آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 37 کی طرف. صفحہ نمبر 37 پر دیکھیں. 1948 میں پاکستان کے بننے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان بن چکا، 1947 میں پاکستان بنا ہے اور یہ 1948 کی بات ہو رہی ہے کہ 1948 میں ہندوستانی افواج نے، ہندوستانی وہی صفت نسبتی ہے جس کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا. صفت نسبتی کیا ہے کہ صفت نسبتی وہ اس میں صفت ہے جو صفت تو نہ ہو لیکن محض تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی ظاہر کرے، جیسے لاہوری نمک، عربی آدمی، پنجابی مرد وغیرہ. لاہوری کا لفظ لاہور سے، عربی کا لفظ عرب سے اور پنجابی کا لفظ پنجاب سے تعلق ظاہر کرنے کی وجہ سے صفت نسبتی کہلائے. تو اسی طرح یہاں پر ہندوستان کی صفت نسبتی ہے. یہ ہندوستانی افواج، فوج کی جمع. 1948 میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا. اچانک، یکایک، یکدم، اور ایک اہم فوجی مقام پر قبضہ کر لیا. قبضہ کرنا، تحویل میں لینا، اپنے قبضے میں کر لینا. قبضہ کر لیا، تحویل میں لے لینا. پاک فوج نے فوری طور پر 2 پنجاب ریجمنٹ کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے کشمیر بھیجا. راجہ محمد سرور اس وقت راولپنڈی میں سگنل یعنی پیغام رسانی کی تربیت پا رہے تھے. پیغام رسانی، زبانی بات پہنچانا، کئی بھی بات کو پہنچانا، اس کی تربیت، ٹریننگ پا رہے تھے. کورس کے مکمل ہو جانے پر، کورس کسی علم یا فن کی تربیت کا جو نصاب ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کروایا جائے گا، جس طرح آپ لوگوں کا سلیبس ہوتا ہے، تو اس طرح کورس کے مکمل ہو جانے پر فوراً اپنے افسران سے، افسر کی جمع، افسران سے جنگ میں شرکت کی درخواست کی. افسر کی جمع سے جنگ میں شرکت کی درخواست کی. بڑی مشکل سے ان کو محاذ پر جانے کی اجازت ملی. محاذ، مقابلے کی جگہ، میدان جنگ. محاذ یہاں پہ کون سا ہے؟ کشمیر. جو کشمیر کے لیے ان کو بھیجا گیا، تو یہ راولپنڈی میں تھے، تو انہوں نے بھی درخواست کی، تو ان کو بڑی مشکل سے محاذ یعنی کشمیر پر جانے کی اجازت ملی. وہاں پہنچتے ہی انہیں پیغام رسانی کا کام سونپا گیا. جیسے یہ کشمیر پہنچے ہیں، وہاں پر انہیں پیغام رسانی، جس کی تربیت حاصل کر رہے تھے، اس کا کام ان کو سپرد کر دیا گیا، ان کو دے دیا گیا. 27 جولائی 1948 کو صبح 3:30 بجے محمد سرور کی بٹالین
बटालियन, रेजिमेंट तकरीबन एक जैसी मीनिंग में ही है। 1000 फौजियों की पैदल रेजिमेंट, 1000 फौजियों की पैदल रेजिमेंट जो है वो को बटालियन कहते हैं। ये मुतरादिफ में भी आ सकते हैं, बटालियन, रेजिमेंट। ओरी के महाज पर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने थे। मोहम्मद सरवर की जो बटालियन थी उनको ओरी के महाज पर, ओरी जगह का नाम है, के महाज पर, मुकाबले की जगह, मैदान जंग पर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने थे। बहादुरी, दलेरी, इसका मुताबिक दलेरी। जौहर, कमाल, खूबी। बहादुरी के जौहर दिखाने थे यानी बहादुरी के कमालात दिखाने थे। उन्हें अपनी बहादुरी का यहाँ पर मुजाहरा करना था, कमाल दिखाना था। ये वही जगह थी जहाँ पर इनको अपनी बहादुरी दिखानी थी। ओरी के महाज पर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने थे यानी ओरी की जगह, मुकाबले की जगह पर ही उन्होंने अपनी बहादुरी दिखानी थी। इस मकाम पर यानी इस जगह पर, कौन सी जगह? ओरी। हिंदुस्तानी अफवाज ने भारी मिकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में असला व बारूद जमा कर रखा था। असला व बारूद ये मुरक्कब अत्फी भी है, वाव के जरिए दो अल्फाज आपस में मिले हैं, असलहा, बारूद। असलहा आलात जंग, बारूद आतिशगीर मादा होता है, लेकिन दोनों आलात जंग के उसमें आते हैं, दोनों आलात जंग है। आलात, आले की जमा, जिस तरह आला की जमा आलात, तो असला व बारूद आलात जंग हैं, जो जंग में काम आती हैं जो चीज़ें, उसको उसके लिए आया है लफ्ज़ आलात। असला व बारूद आलात जंग जमा कर रखा था। कितने? हिंदुस्तानी अफवाज ने। और पाकिस्तानी फ़ौज के, अब देखें यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज, ये भी सिफ्ते निस्बती है, सिफ्ते निस्बती है। पाकिस्तानी फ़ौज के तमाम रास्ते बंद कर रखे थे। कैप्टन सरवर अंधेरे में, अंधेरे तारीकी में अपने साथियों को लेकर दुश्मन के मोर्चे के इतने करीब पहुंच गए, अपने साथियों को लेकर दुश्मन के मोर्चे के इतने करीब पहुंच गए। मोर्चा वो जगह जहां से दुश्मन का मुकाबला किया जा सके, वो जगह जहां से दुश्मन का मुकाबला किया जाए। तो वो अपने साथियों को लेकर दुश्मन के मोर्चे के इतने करीब पहुंच गए कि उनका मोर्चा, उन यानी हिंदुस्तानी फौज का जो मोर्चा है, लड़ने की जगह है, वो सिर्फ 50 गज के फासले पर रह गया। गज किसे कहते हैं? ये नापने का पैमाना, ये तकरीबन लंबाई जो है वो इसकी 3 फुट होगी या 36 इंच, उसे हम गज कहते हैं। गज, या आपने देखा होगा कपड़े वगैरह के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, 1 गज 2 गज, तो ये गज नापने का पैमाना है एक। इसकी लंबाई तकरीबन 3 फुट या 36 इंच के बराबर होती है। फासले पर रह गया, फासले दूरी, फासले पर रह गया यानी सिर्फ उनका मोर्चा 20 गज की दूरी पर रह गया। यूं ही जैसे ही दुश्मनों को उनके करीब आने का पता चला, उन्होंने मशीन गनों और तोपों, ये भी आलाते जंग हैं। जिस तरह असला व बारूद है, इस तरह मशीन गन और तोप भी आलाते जंग हैं। जंग में ये आले इस्तेमाल होते हैं। मशीन गन छोटी तोप होती है जिसमें से मुसलसल गोलियां चलाई जाती हैं। मशीन गन छोटी तोप होती है जिससे मुसलसल गोलियां चलाई जाती हैं। मशीन गनों और तोपों से फायरिंग शुरू कर दी। इसके नतीजे में कई जवान शहीद हो गए। शहीद अल्लाह की राह में जान देने वाला। और इसका मुतदाद मैंने आपको बताया था, गाजी है। शहीद का मुतदाद गाजी है, जो मैंने आपको पहले करवा चुकी हूँ। और बहुत से बुरी तरह जख्मी हुए। कैप्टन सरवर अगर बुज़दिल होते
बुज़दिल यानी डरपोक, बुज़दिल डरपोक। इसका मुतदाद है बुज़दिल दलेर, डरपोक बहादुर, बहादुर दलेर ये आपस में मुतरादिफ हैं और ये भी आपस में मुतरादिफ हैं। डरपोक बुज़दिल मुतरादिफ हैं और दलेर और बहादुर आपस में मुतरादिफ हैं। इनका मुतदाद डरपोक और बुज़दिल का मुतदाद दलेर और बहादुर हैं। सरवर अगर बुज़दिल होते, डरपोक होते तो जान बचाने के लिए पीछे लौट आते, यानी पीछे हट जाते। क्यों पीछे हट जाते? क्योंकि दुश्मनों ने मशीन गनों और तोपों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में बहुत से जवान शहीद हो गए और जख्मी भी हो गए। लेकिन कैप्टन सरवर जो है वो बुज़दिल नहीं थे कि वो जान बचाने के लिए पीछे दौड़ आते, पीछे की तरफ लौट आते, लेकिन वो बहादुर थे, वो बहादुर थे, दलेर थे, बहादुर दलेर थे। आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते चले गए, यानी वो रुके नहीं। इन मशीन गनों और तोपों की फायरिंग उनको ना रोक सकी और वो आगे ही बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि दुश्मन का मोर्चा उनसे सिर्फ 20 गज दूर रह गया। 20 गज दूर, दूर फासले पर। इसका मुतदाद दूर का नज़दीक, दूर का मुतदाद नज़दीक। दुश्मन का मोर्चा उनसे सिर्फ 20 गज के फासले पर रह गया और यहाँ पर जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें दुश्मन की आवाज़ें जो हैं वो साफ सुनाई देना शुरू हुई। वो अपनी दुश्मन की आवाज़ों को सुन पा रहे थे। इस मोर्चे के इर्द गिर्द आस पास दुश्मन ने उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। दुश्मन अब इसके बाद सफ़ा नंबर 38 की तरफ जाएंगे। सफ़ा नंबर 38 पर देखें। सफ़ा नंबर 38 पे आ गए। एक मोर्चे के इर्द गिर्द दुश्मन ने कांटेदार तार बिछाई हुई थी। कांटेदार तार, खारदार, कांटेदार खारदार। अब कांटेदार खारदार क्या मानी है? तकलीफ देने वाली, एज़ा पहुंचाने वाली, तकलीफ देने वाली, क्योंकि इसके ऊपर से गुजरना बहुत मुश्किल होता है, जो तकलीफ देती है। कांटेदार तार बिछाई हुई थी। कैप्टन सरवर ने अपने साथियों को दुश्मन पर दस्ती बमों, छोटे बम जो हाथ से फेंके जाएं, दुश्मन पर दस्ती बमों, छोटे बम जो हाथ से फेंके जाएं, और मशीन गनों की, जो मैंने आपको बताया था एक तरह की तोप होती है जिसमें से मुसलसल गोलियां निकल रही होती हैं, बरस रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं मशीन गन। दस्ती बमों और मशीन गनों की गोलियां बरसाने का हुक्म दिया। दुश्मन भी लगातार गोलाबारी कर रहा था, लगातार, मुसलसल, मुस्तकिल। अचानक, एकदम, यकायक एक गोली कैप्टन सरवर के दाएं सीधे, इसका मुतदाद है बाएं, दाएं बाएं, सीधे उल्टे, दाएं बाएं, ये आपस में मुतजाद हैं। सीधे कंधे में लगी, कंधा जिसे आप शोल्डर कहते हैं इंग्लिश में, सीधे कंधे में लगी, जिससे उनका दायां हाथ बेकार हो गया। दायां सीधा, इसका मुतजाद है बायां, दायां बायां, और मुतरादिफ क्या है? सीधा। उनका दायां यानी सीधा हाथ बेकार हो गया। बेकार, नाकारा, ज़ाया हो जाना, नकारा हो जाना। कैप्टन सरवर रिंग कर आगे बढ़ते हुए, रिंग कर जो सांप की चाल, जिस तरह सांप चलता है उसे हम, सांप रिंगता है ना, चलता तो नहीं ना, सांप रिंगना, क्रॉलिंग करना, तो बिल्कुल उसी तरह कैप्टन सरवर भी जमीन पर
گھسٹ کر چلنے والے جانور کی طرح رینگ رینگ کر آگے بڑھتے ہوئے کانٹے دار تار کو کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے اس کانٹے دار تار کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ان کا راستہ بند تھا۔ انہوں نے ان کانٹے دار تار کو کاٹنا شروع کر دیا تاکہ ان کے لیے راستہ کھل سکے۔ اتنے میں باقی ساتھی بھی رینگ کر پہنچ گئے، وہ بھی اسی طرح۔ ابھی وہ چند گز کے فاصلے پر تھے کہ دشمن نے ان پر اتنی گولیاں برسائیں کہ ان کا سینہ چھلنی ہو گیا، چھلنی سوراخوں سے بھرا ہوا۔ بہت زیادہ ان کو گولیاں ان پر اتنی زیادہ برسائیں کہ بالکل جس طرح سوراخ ہو جاتے ہیں، چھید ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کا سینہ جو ہے وہ چھلنی کر دیا، اور کیپٹن راجا سرور شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھیوں نے ان کی وجہ سے پہاڑی مورچے پر قبضہ کر لیا۔ یہ انہی کا کارنامہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھیوں نے پہاڑی مورچے پر قبضہ کر لیا، وہ اس پہاڑی مورچے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو سکے، یہ ان کا ہی کارنامہ تھا۔ اوڑی کے پہاڑی مورچے پر پاکستانی جھنڈا لہرانے لگا، یعنی یہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا، پاکستان اس پر قابض ہو گئے، تو پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ اوڑی کے مورچے پر لہرانے لگا۔ اس عظیم قربانی پر عظیم اعلیٰ قربانی، ایثار، جان قربان کرنا، شہادت کے میننگ میں بھی آیا ہے۔ اس عظیم قربانی پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز مرتبہ، اس کی جمع ہے اعزازات، اعزاز اور اس کی جمع ہے اعزازات، سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نشان کہتے ہیں علامت کو، حیدر کے معنی ہیں شیر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، اور اسی نام کی نسبت سے اس کا نام نشان حیدر رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادری میں اپنی مثال آپ تھے، تو انہی کے نام کی نسبت اس کا نام نشان حیدر رکھا گیا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو ان بہادر جوانوں کو دیا جاتا ہے جو ملک و قوم کی خاطر اپنی جان قربان کر کے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس عظیم قربانی پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اب آخری پیراگراف، آخری لائن میں دیکھیں، اس کہانی سے، کون سی کہانی جو ہم نے پڑھی ابھی راجہ محمد سرور شہید کی، کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے پیارے وطن پاکستان سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، اعلیٰ تعلیم بہت زیادہ علم حاصل کرنا، بہت مرتبے والی، بہت زیادہ علم حاصل کر کے اپنے ملک کی ترقی آگے بڑھنا میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے، حصہ اپنا بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے وطن سے اسی طرح محبت کریں کہ جب موقع ہے تو ہم اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا، اور زیادہ علم حاصل کر کے، بہت زیادہ علم حاصل کر کے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے یہاں تک الفاظ معنی بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ املا کی نشاندہی کروا رہی ہوں، اب املا نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، لفظ ہے ہیرو، اسی کے آگے لفظ ہے سنہرے حروف، اگلا لفظ ہے نذرانہ، آنچ، اس کے بعد جملہ ہے انگریزوں نے مسلمانوں پر اچھی ملازمت کے دروازے
بند کر رکھے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں پر اچھی ملازمت کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ اور اسی صفحہ نمبر 36 پر آخری لفظ ہے کیپٹن۔ کیپٹن صفحہ نمبر 36 پر املا کی نشاندہی کے بعد اب ہم جائیں گے صفحہ نمبر 37 پر۔ صفحہ نمبر 37 پر دیکھیں، 1948 میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا۔ 1948 میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس کے بعد جملہ ہے، بڑی مشکل سے ان کو محاذ پر جانے کی اجازت ملی۔ بڑی مشکل سے ان کو محاذ پر جانے کی اجازت ملی۔ اس کے بعد لفظ ہے پیغام رسانی۔ پیغام رسانی۔ پیغام رسانی۔ اگلا لفظ ہے اسلحہ و بارود۔ اسلحہ و بارود۔ اسلحہ و بارود۔ اگلا لفظ ہے پہنچ۔ 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 صفحہ نمبر 37 پر املا کی نشاندہی ہو گئی۔ اب ہم صفحہ نمبر 38 پر جائیں گے۔ صفحہ نمبر 38 پر جملہ ہے، دشمن بھی لگاتار گولہ باری کر رہا تھا۔ دشمن بھی لگاتار گولہ باری کر رہا تھا۔ اس کے بعد لفظ ہے مصروف۔ مصروف۔ چھلنی چھلنی۔ چھلنی چھلنی۔ جملہ ہے، اوڑی کے پہاڑی مورچے پر، اوڑی کے پہاڑی مورچے پر پاکستانی جھنڈا لہرانے لگا۔ اوڑی کے پہاڑی مورچے پر پاکستانی جھنڈا لہرانے لگا۔ یہ تھی ہماری املا جس کی میں نے آپ کو نشاندہی کر دی۔ آج کا ہوم ورک بھی یہی ہے آپ کا، اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے، سبق قومی ہیرو کی املا کی مشق کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کا تحریری کام کریں گے۔ اپنی کاپیاں تحریری کام کے لیے ریڈی رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔